أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات پڑھ دیں محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا وبعلها وبنیها والسر المستودع فیہا. خدایا ہم سب کے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. خدا ہمارے بہن بھائیوں کے دوستوں کے رشتہ داروں کے ذوی الحقوق کے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و عوان میں شمار فرما. ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دیا. خدا ہم سب کو حقیقی عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عنایت فرما. خدا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما. مادی و معنوی رزق عنایت فرما. خدا جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما. خدا وہ لوگ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے خصوصاً جن کے لیے اعلان ہو رہا تھا شفا یابی کے لیے، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، خدا اپنی بارگاہ سے صحت کاملہ شفا کامل عنایت فرما. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. خدا زیارت 40 عطا فرما. مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت و ولایت عنایت فرما. خدا قرآن کا انس، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کے معارف ہم سب کو عطا فرما. ہمیں اہل القرآن بننے کی توفیق عنایت فرما. خدا قرآن کے دشمن کو نیست و نابود قرار دے. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خصوصاً پاڑا چنار کے مظلوموں کی نصرت فرما. خدا وہ دعائیں جو مانگی، جو نہیں مانگا وہ بھی. خدا ہماری ضرورتیں، ہماری حاجات ہمیں عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و علیہ. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو علم ہے وہ مختلف اقسام کا ہے. ایک علم ایسا ہوتا ہے جو نالج بائی پریزنس، علم حضوری کی شکل میں ہوتا ہے. علم حضوری اپنے ساتھ قدرت لاتا ہے. اور قرآن بھی اسی طرح سے ممکن ہے بعض اوقات ہمارا تعلق فقط و فقط قرآن کے اس وجود سے جو ہمارے پاس آیا ہے، صرف اس سے ہمارا تعلق پیدا ہو.
یعنی یہی جو حروف کی شکل میں، نقوش کی شکل میں آیا ہے، یا مثلاً ساؤنڈ ویوز سے. لیکن نہیں، ایک دفعہ ممکن ہے کہ ہم پاکیزہ ہوں، قرآن پر عمل کریں، گناہوں سے دور ہوں، قرآن پر عمل کریں، تو جتنا زیادہ عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ حقیقت قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے گا. ممکن ہے ہماری دسترس باطن قرآن تک ہو جائے، اور پھر ہم فقط قرآن کے مفاہیم نہ درک کرتے ہوں، فقط و فقط اس کی تلاوت نہ کرتے ہوں، بلکہ ہمارے وجود میں قرآن ہو. اور جب انسان اس طرح سے ہو جائے تو یہ انسان کو کیسا انسان ہوگا؟ انسان قرآنی. یہ انسان ہوگا انسان قرآنی. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں جو اس درجے پر تھے، اور میں نے پھر یہ بھی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق فقط و فقط مفاہیم قرآن سے نہیں تھا. مفہوم قرآن ظاہر قرآن کی وادی ہے، یعنی قرآن کا ایک ظاہر ہے، بعض علماء نے کہا 7 ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. جو باطن قرآن ہے وہ کلمات اور حروف، یہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں، ان کی شکل میں نہیں ہے باطن قرآن. باطن قرآن یعنی حقیقت قرآن. جو ساؤنڈ ویوز ہیں ان کی جو ظرفیت، ظرف ہے، ان کا جو جائگاہ ہے وہ ذہن انسانی ہے، عقل انسانی ہے. لیکن جو حقیقت قرآن ہے اس کی جائگاہ ذہن انسانی نہیں ہے، اس کی جائگاہ کیا ہے؟ قلب انسانی، روح انسانی. اور حضور پر بھی جو قرآن نازل ہوا وہ کہاں نازل ہوا؟ ان کے قلب پہ، ان کے کانوں پر نہیں. اگر کانوں پہ قرآن نازل ہوتا تو باقی اصحاب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے سب سن سکتے ہوتے، لیکن سب کا نہ سننا. سب پوچھتے تھے مولا کیا حدیث، کیا نازل ہوا ہے قرآن کا. سب کا یہ پوچھنا دلیل ہے اس بات پہ کہ سب نہیں سن رہے تھے. کیوں نہیں سن رہے تھے؟ اس لیے کہ ساؤنڈ ویوز نہیں تھی، مادی اصوات نہیں تھی، دل پہ نازل ہوا تھا. جو دل پہ چیز نازل ہوتی ہے وہ ساؤنڈ ویوز کی شکل میں نہیں ہے. بہرحال ایک اور مرتبہ قرآن ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا بس ایک ہی مرتبہ وجودی ہے. نہیں، قرآن کا ایک مرتبہ وجودی، اس کا ایک سرا علم خداوند متعال ہے. قرآن نے، خدا نے فرمایا کہ وہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. توجہ کریں جو لوگ عربی جانتے ہوں. انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن کریم ہے. یہ کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں. یعنی خود قرآن، اس کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے وہ، اور ایک اس کا درجہ اور ایک مرتبہ وہ ہے کہ وہ خود کتاب مکنون میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا جو کچھ تھا ہمارے پاس ہے. دیکھیے قرآن کو بیان کیا گیا روایات میں حبل اللہ المتین ہے. امام کو بھی حبل اللہ کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بعض اوقات قرآن کے لیے بھی ہے حبل اللہ اور بعض اوقات امام کے لیے بھی ہے. حبل کی یعنی رسی کی، اللہ کی رسی. اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خصوصیت یہ نہیں ہوتی کہ اوپر سے اگر لٹکائی تو چھوڑ دی وہ زمین پہ گر گئی. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر سے ایک عالی مرتبے سے لٹکی ہے تو اس کا ایک سرا وہیں پر ہے اور ایک سرا نیچے ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اس کا وہاں سے وجود ختم ہو گیا اور صرف نیچے ہی ہے. دیکھیں، دو طرح سے قرآن کو تصور کیا جا سکتا ہے. یا خدا کی طرف سے جو یہ عظیم نعمت آئی ہے اسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہم تک پہنچی. ایک کو کہتے ہیں تجافی اور ایک کو کہتے ہیں تجلی. تجافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے بارش کا قطرہ جب بادل سے گرتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے تو جس جگہ سے گزرتا جاتا ہے پچھلی جگہ کو خالی کرتا جاتا ہے، چھوڑتا چلا جاتا ہے. جب بادل میں تھا تو بادل میں تھا، نیچے نہیں تھا. جب نیچے آیا تو پھر بادل میں نہیں ہے. جب ہم تک پہنچا تو پھر پہلے کسی بھی جگہ پر نہیں. اسے کہتے ہیں تجافی. اور ایک ہے تجلی. تجلی میں یہ نہیں ہوتا کہ جب اگلے مرحلے میں گیا تو پچھلے مرحلے کو چھوڑ دیا اس نے. نہیں،
تجلی میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگلے مرحلے میں گیا تو وہاں پر بھی ہے اور پچھلے مرحلے میں بھی ہے، پچھلے درجے پر بھی ہے اور بعد والے درجات پہ بھی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تجلی ہے پاک پروردگار کی، یہ نہیں فرمایا تجافی کی شکل میں آیا ہے۔ اس کا ایک سرا، یہ حبل ہے، رسی ہے، اس کا ایک سرا خداوند متعال کے پاس ہے اور ایک سرا ہم تک آیا ہے۔ وہ جو خداوند متعال کے پاس ہے وہ حقیقت قرآن ہے، وہ حقیقت قرآن ہے۔ بعض اوقات اس کی طرف اشارہ بعید ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ کتاب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے پاس ہے، تو اسے وہ کتاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا اس لیے کہ یہ قرآن کے عالی درجے کی طرف اشارہ ہے، اور بعض اوقات کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بعض اوقات فرمایا یہ قرآن، تو جب فرما رہے یہ قرآن تو اس سے مراد یہ والا درجہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد علی محمد علیہ السلام۔ بہرحال ایک بحث موجود ہے اس سے متعلق، اگر میں مزید عرض کر سکا، اگر آپ لوگوں میں رغبت ہوئی تو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک درود پڑھیے محمد علی محمد۔ بہرحال صرف ساؤنڈ ویوز کا مجموعہ اسے سمجھیں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود کیا فرمایا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بینات کی شکل میں کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، فی اذہان الذین اوتوا العلم نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان کے ذہنوں میں ہے، ان کی عقلوں میں ہے، نہیں، کہا ان کے سینوں میں ہے۔ اور میں نے بتایا جو سینے میں چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہوتی ہے، جس طرح حضور کے، اسی لیے کیا فرماتے تھے جناب حضور؟ فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع، علی تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ اور خود جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی و رسالت کو دیکھتا تھا، میں نور وحی و رسالت کو دیکھتا تھا، باقی سب حضرات رسول کو دیکھتے تھے، علی نور وحی و رسالت کو دیکھتے تھے۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، باقی نبی کی خوشبو سونگتے تھے، جناب نبوت کی خوشبو سونگتے تھے۔ نبوت کی ایک خوشبو ہے، وحی و رسالت نور کی شکل میں ہے، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، یہ جو ہماری جسمانی، وہ جسمانی چیز نہیں ہے، لہذا جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، پھر کیسے دیکھا جاتا؟ وہی آنکھیں جو پروردگار کو دیکھ سکتی ہوں۔ جناب امیر سے پوچھا اس پروردگار کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے ان دیکھے کبھی اس کی عبادت ہی نہیں کی۔ اللہ یا رسول اللہ، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیں اس شخص نے یہ پوچھا تھا کہ وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہاں دیکھا ہے، کیا فرمایا؟ ما کنت اعبد ربا یا لم اکن اعبد ربا لم اراہ، وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں کبھی بھی اسے دیکھے بغیر اس کی عبادت نہیں کی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ایک مرتبہ پروردگار کو دیکھا تھا، نہیں، جب عبادت کی اس کو دیکھ کے عبادت کی، ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی عبادت کی ہے اسے دیکھ کے، لیکن پھر فوراً کیا فرمایا؟ فرمایا اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے ایمان کی آنکھوں سے، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور میں نے ان آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میں خدا کو دیکھ کے، وہ آنکھیں جو خدا کی عبادت اسے دیکھ کے کرتی ہوں،
کیا وہ نور وحی و رسالت کو نہیں دیکھتی ہوں گی؟ تو تعجب کیسا کہ علی نور وحی و رسالت کو دیکھتے ہیں؟ یہ تعجب والی چیز نہیں ہے۔ وہ علی جو خدا کو دیکھتا ہو، وہ علی جو خدا کو دیکھتے ہوں، وہ نور وحی و رسالت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال کیسے دیکھا جاتا ہے اس نور کو؟ وہ نور جس کے وجود میں ہو۔ جناب فرمایا کرتے تھے ان القرآن الناطق، میں قرآن، صرف امام علی علیہ السلام نہیں، باقی ائمہ اسی طرح، ان لوگوں کو مفاہیم کا علم نہیں تھا، حقیقت قرآن ان کے اپنے وجود میں تھی اور اس طرح سے انہیں علم تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کو طاقت عطا کرتی ہے، انسان کو ولایت عطا کرتی ہے۔ حضرت آصف ابن برقیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ اس چیز پہ قادر تھے کہ تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے لا سکے۔ حضرت سلیمان نبی نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے گا؟ افریت من الجن کا میں لاؤں گا قبل اس کے کہ دربار برخاست ہو جائے۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا اس سے بھی زیادہ جلدی۔ تو کیا کیا؟ حضرت آصف ابن برقیہ جن کے بارے میں کہا گیا، قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ ارتداد طرف سے پہلے لے آؤں۔ یعنی ہم ترجمہ کرتے پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنا ترجمہ نہیں ہے دقیق، ارتداد طرف ہمارے استاد کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لائٹ، روشنی جب کسی چیز پہ پڑتی ہے منعکس ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں تک آتی ہے، یہ کتنی تیزی سے ہوتا ہے؟ پلک جھپکنے کی سپیڈ سے نہیں ہوتا، پلک جھپکنے کی رفتار سے نہیں ہوتا، روشنی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ روشنی جس قدر تیز ہے رفتار میں، اس رفتار سے یہ آبجیکٹس پہ پڑتی ہے اور ہماری آنکھوں تک آتی ہے اور ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو حضرت آصف ابن برقیہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، کہا روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز میں لے آؤں گا۔ لیکن سوال یہاں تھا، سوال یہ کہ ہے حضرت سلیمان نبی، یہ کام آپ خود بھی تو کر سکتے ہیں۔ حضرت آصف وہ آپ کے وسیع ہیں، آپ خود کیوں نہیں کر دیتے؟ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید وہ بڑھ کے جواب دیں، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی نبی کا وسیع ہو، اگر کوئی نبی کا وسیع ہو تو اس میں ایسی طاقتیں ہوں گی، اس میں ایسی طاقت ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ دیکھیے یہ جو طاقتیں ہیں یہ خود قرآن نے ذکر کی ہیں۔ کہاں پر؟ میں صرف ایڈریس آپ کو بتا دوں، سورہ رعد آیت نمبر 31۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ توجہ کریں۔ بعض اوقات دیکھیے ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں، جب ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہ بہت زیادہ معارف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو ہمیں اہل بیت کے قصائد اس میں جا بجا نظر آئیں گے، اولیاء خداوند متعال کے قصائد اس میں جا بجا نظر آئیں گے۔ دیکھیے کیا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، نام نہیں لیا جائے گا امام کا، نام نہیں لیا جائے گا اہل بیت میں سے کسی کا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ او قطعت بِهِ الْأَرْضِ او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔
کہا یہ جو قرآن ہے نا اس کے ذریعے سے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ پہاڑوں کو سیر دی جا سکتی ہے, انہیں رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ یا زمین کے رستے کاٹے جا سکتے ہیں, ختم کیے جا سکتے ہیں, سکیڑے جا سکتے ہیں. اور کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى یا اگر چاہو تو اس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرو اور ان سے باتیں کرو. قرآن میں اتنی طاقت ہے. ایک شخص آیا جناب امیر علیہ السلام کے پاس تو کیا کہہ رہا تھا مولا مجھے پاک کر دو. کیا کیا تھا اس نے؟ چوری کی تھی. ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے اس پہ اگر گواہ موجود ہوں 24 شرطیں بعض علماء نے کہا ہے 24 شرطیں اگر موجود ہوں تو انگلیاں کاٹی جائیں گی. پہلی دفعہ میں انگلیاں, پھر دوسری دفعہ میں کلائی تک, پھر اس کے بعد اوپر, اگر وہ جاری رکھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس چوری کی کوئی چیز تو بغیر کسی شرط کے قید کے فوراً کاٹ دیا جائے. ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں. بہرحال شرائط ہے. یا یہ کہ کوئی شخص گواہ نہ ہو, وہ خود آ کے اقرار کرے. تو یہ شخص آیا, اس نے اقرار کیا. مولا نے کہا کہ چلے جاؤ. حکم ہے حاکم کو کہ اگر کوئی اس طرح سے اقرار کرے تو فوراً حد جاری نہ کی جائے. پھر اس نے اقرار دوسری مرتبہ کیا. پھر جب تیسری مرتبہ کیا تو مولا نے کہا اب تم پہ حد جاری ہوگی. تو کیا کیا؟ اس کی انگلیاں کاٹی. جب انگلیاں کاٹی تو اس نے اپنی انگلیاں اٹھائی اور بازار میں کھڑا ہو گیا اور علی کے فضائل پڑھنا شروع ہو گیا. کسی نے چلتے پھرتے میں کہا یہ تم جس کے فضائل پڑھ رہے ہو نا اسی نے تو انگلیاں کاٹی ہیں. کہا اس نے بربنائے حق کاٹی ہیں اور میں بھی درست فضائل پڑھ رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے خبر دی امام کو. امام نے واپس بلایا, اس سے کہا تو کیا کر رہا تھا؟ کہا مولا میں آیا تھا کہ مجھے پاک کر دو, ایسی کچھ باتیں کہیں اور آپ نے خدا کا حکم جاری کیا. مولا نے اس کی انگلیاں جوڑی, اوپر ایک رومال رکھا اور کچھ پڑھا. جب پڑھا رومال ہٹایا تو دیکھا کہ ہاتھ بالکل ٹھیک تھا. تو علماء نے کہا کہ مولا نے سورہ حمد کی تلاوت کی تھی. سورہ حمد کی روایت میں اگر مردے پہ 7 مرتبہ پڑھی جائے وہ جاگ جائے تو حیرانی والی بات نہیں ہے. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ سے اٹھائے جا سکتے ہیں, رستے ختم کیے جا سکتے ہیں اور میتوں کو, موتا کو, مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کی جا سکتی ہیں. میں کہوں گا کتنے سمجھدار تھے نجران کے عیسائی. نجران کے عیسائی کس قدر سمجھدار تھے. جب دیکھا رسول علی و فاطمہ و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان میں آ رہے تو کیا کہا تھا؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر پہاڑوں کو حکم دے وہ رستہ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی ہستیاں جن کا وجود قرآن سے بنا ہے, ان کے وجود میں قرآن ہے, واقعاً وہ حکم دیں تو پہاڑ رستہ چھوڑ دیں. واقعاً وہ اگر حکم دیں تو پہاڑ رستہ چھوڑ دیں. اور پھر کیا فرمایا؟ اس کے ذریعے سے رستے بھی طے کیے جا سکتے ہیں اور مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ٹھوکر مار کے کہنا کہ کھڑا ہو جا, یعنی وہ جس کے وجود میں قرآن ہو وہ اگر مردوں کو زندہ کرے تو پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس میں کوئی پریشانی. اس لیے کہ وہ قرآن سے اس کا تعلق ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ جو قرآن کا علم ہوتا ہے یہ ایسے نہیں کہ حروف کا علم ہے, یہ نہیں ساؤنڈ ویوز ہیں,
ایسا نہیں ہے۔ ویسے بھی علماء نے ذکر کیا ہے یہ جو الحمد ہے اس کے بارے میں کہ انسان اگر بیمار ہو، ہمارے استاد بھی بار بار کہا کرتے تھے کہ بیمار ہو، مثلا سر درد ہو رہا ہے تو ہاتھ رکھ کے الحمد کی تلاوت کریں 7 مرتبہ مثلا، یا جس جگہ پر چوٹ لگی ہے، خداوند متعال چاہے انشاءاللہ تو پھر اس میں آرام آ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء، آیت اللہ جوادی آمولی نے کہا کہ مجر القرآن کو غالباً حدیث سے استفادہ کیا تھا انہوں نے کہ قرآن کے مجرا، یعنی قرآن جس میڈیم سے گزرتا ہے، یہی ہمارا دہن، کہا اس کو پاک رکھو۔ آپ نے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اثر کرے، آپ اس میڈیم کو پاک رکھیں۔ یہ تھوڑی ہے اسی سے گالیاں بھی دیتا ہوں، اسی سے چیختا چلاتا بھی ہوں، اسی سے بدتمیزی بھی کرتا ہوں لوگوں سے، اور پھر کہوں میں الحمد بھی پڑھ رہا ہوں اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں۔ اس کو پاک اور پاکیزہ رکھیں، اس کو پاک اور پاکیزہ رکھیں۔ اس کے ذریعے سے گالیاں دی جائیں، اس کی ذریعے سے ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ بزرگوں سے پوچھیں، ان لوگوں نے کبھی دیکھا تھا کہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو بس جگت بازی کرتے رہے؟ ہمارا ٹی وی بھر گیا ہے اس چیز سے۔ جوانوں کو، بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کو جگت مارنا۔ یہ کہاں ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں؟ کس طرف چلے گئے ہم لوگ؟ اور کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کی توہین ہو رہی ہو، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں توہین کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر یہ دہن پاک رہے گا؟ نہیں، یہ کہاں پاک رہے گا؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ میں گالیاں بھی دیتا رہوں، خدا نہ کرے اس سے چیختا چلاتا رہوں۔ گھر میں مسئلہ چیختا چلاتا ہوں اور پھر کو نہیں جی اب تو قرآن جو ہے وہ اپنا اثر کرے۔ روایت میں جو بندہ گھر میں چیختا چلاتا ہے، صرف بندے کی بات نہیں ہے کہ مرد چیختا چلاتا ہو، خاتون بھی اگر چیختے چلا رہے، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے وہاں پہ، فرشتے نہیں آئیں گے، ہمارے آقا و مولا آئیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کو سنبھالنا چاہیے، اس چیز کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو کس طرح سے ہوتا ہے یہ علم؟ قرآن کا حقیقت ہوتی ہے، پاکیزگی کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اس پہ بار بار عمل کر کے قرآن پہ۔ لیکن اگر ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہ، قرآن کی تلاوت ہی نہیں، سال پورا گزر جائے، بعض اوقات آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو جائے، اس کے لیے ختم قرآن رکھتے ہیں، تو بعض اوقات لوگوں کو وہ چند صفحے پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا سال ہم لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں۔ بہرحال میں کہا کرتا ہوں کم از کم محرم میں ایک ایسی چیز جو گناہ ہو وہ چھوڑ دینی چاہیے، اور ایک ایسی چیز جس سے امام حسین علیہ السلام اور خدا راضی ہوگا وہ شروع کر دینی چاہیے۔ وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں خود کو سوچیں، ہم خود سوچیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو بہتر طور پہ درک کر سکتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ ایک ایسا گناہ ہوگا جو میں بہت کثرت سے اور اس کا عادی ہو چکا ہوں، یعنی اس کا معتاد ہو گیا ہوں، ایڈکٹ ہو گیا ہوں، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، وہ چھوڑنی چاہیے۔ اور کوئی ایسی چیز جو امام کو راضی کرے، خدا کو راضی کرے، مجھے اہل بیت کے قریب کر دے، وہ انجام دینی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے ظرف کو پاک کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے گا۔ ایک میں نے ولی خدا کو یہ کہتے سنا ہے، اگر ہم قرآن کی طرف توجہ نہ کریں تو قرآن کا ملکوت یعنی اس کا باطن ممکن ہے کہ ہمیں ضربہ لگائے۔ بالآخر ہم نے توہین کی ہے، اس کی قدر نہیں کی ہے۔ ہمارے پاس موجود تھا، ہم اس کی تلاوت بھی کر سکتے تھے، اس کے معارف بھی حاصل کر سکتے تھے، اور پھر بھی ہم نے بے احترامی کی، نہیں گئے اس طرف۔ لیکن میں پھر سے کہوں گا یہ کام سختی سے نہیں ہوتے ہیں، بچوں کو خصوصاً سختی سے نہیں آپ قرآن خوان بنا سکتے، یہ نہیں کر سکتے سختی سے پڑھو تلاوت کرو۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے محبت سے کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سختی سے نہیں۔ دینی کوئی کام بھی سختی سے نہیں ہے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خصوصاً بچوں کے ساتھ کوئی کام بھی آپ زبردستی اگر ان سے کرا رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ جتنے بھی عبادتیں خداوند متعال نے کہا مجھ سے محبت میں کرو،
ابھی آپ سختی کر دیں گے بات نہیں، تو کیا کریں بچوں کو؟ بچوں کے لیے اس طرح سے ماحول بنائیں اپنے گھر میں. اگر میں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں قرآن کی، اگر میں ان کے سامنے قرآن کی باتیں کرتا ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی سیکھ جائیں گے. لیکن اگر میں ہی نہ کروں تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ لہٰذا نہیں ہوگا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بہرحال وہ جو قرآن کے باطن کا علم ہے وہ حروف کا نہیں ہے، وہ حقائق کا ہے، وہ حروف کا نہیں ہے. دیکھیں وہ اس طرح کی ایک چیز ہے جو رسول خدا علی کو اپنی زبان کے ذریعے سے دیتے تھے. فرمایا رسول نے میرے لیے 1000 باب کھولے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. وہاں کوئی چیز حروف میں بیان ہوئی تھی کیا؟ وہاں کوئی چیز ساؤنڈ ویوز کی شکل میں نہیں، حقیقتیں تھی جو رسول نے علی کو منتقل کی تھی اس لعاب کے ذریعے سے. اور نہ فقط جناب امیر علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ان العباس ابن علی زق للمزقن، یعنی جس طرح سے زبان کے ذریعے جناب امیر علیہ السلام کو رسول نے عطا کیا، اس طرح جناب امیر علیہ السلام نے حضرت عباس کو عطا کیا اسی زبان کے ذریعے سے. ہم لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن آیا ہے کہ بھئی عطا ہوا. لیکن ہمارے دادا ایک لطیف مطلب کی طرف اشارہ کرتے تھے. حضور کے لعاب کے معجزہ اور اس کی ان کی جو بہرحال تاثیر تھی اسے بیان کرتے تھے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مثلاً ایک مقام پر گئے، کھارے پانی کا کنواں تھا، اس میں حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پانی میٹھا ہو گیا. تو وہ کہتے تھے کہ حضور کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ کھارے پانی کو میٹھا کر دیا، یہ حضور کا معجزہ نہیں ہے. یعنی اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے پانی کھارا تھا تو آپ نے زیادہ سا شہد اس میں ڈال دیں، انڈیل دیں تو اب اس کا ذائقہ بدل جائے گا، وہ میٹھا ہو جائے گا. انہوں نے فرمایا یہ کھارا کیوں تھا، یہ کھارا کیوں تھا؟ تو فرماتے تھے کہ زمین میں اسی طرح سے سٹریمز ہیں، اسی طرح سے نہریں ہیں جس طرح ہم نے یہاں پر کھود رکھی ہیں، رستے ہیں پانی کے رستے ہیں. ایک جگہ کھدائی کریں گے پانی ملے گا، دوسری جگہ کھدائی کریں گے پانی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں سے گزر نہیں رہے. کہا رستے ہیں پانی کے، اپنے مجاری ہیں، پانی وہاں سے ہوتا ہوا آتا ہے. جس جیسی زمین سے گزرتا ہے اس زمین کی خصوصیات اپنے اندر لے لیتا ہے. اگر کہیں کسی جگہ پر گندک زیادہ ہے زمین میں تو اب پانی میں اس کا ایک اثر آ جائے. اگر کہیں پر کوئی اور معدنیات میں سے کوئی معدن ہے تو پانی میں اس کا اثر آ جائے گا. ایک جگہ پہنچا، آپ نے کھدائی کی، وہاں سے پانی نکالا، دیکھا کھارا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ حضور کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ لعاب ڈالیں اور پانی کو میٹھا کر دیں، معجزہ یہ تھا کہ لعاب ڈالا اور زمین کی حقیقت بدل دی. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. وہ کھارا کیوں تھا؟ وہ کھارا اس لیے تھا کہ زمین کی خصوصیات لے کر آ رہا تھا. جیسی زمین ویسا اس کا پانی کا ذائقہ. فرمایا لعاب ڈالنے سے پانی میٹھا نہیں کیا، زمین کی حقیقت بدلی. تو اب ذرا سوچ کے بتائیے کیا کہنے اس علی کے جو حضور کی زبان سے علم لیتے رہے ہوں، یا کیا کہنے حضرت عباس علیہ السلام کے جو جناب امیر کی زبان سے اس لعاب کے ذریعے سے، ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح سے تھا لیکن تھا. اور پھر یہ علم میں نے عرض کیا تھا یہ طاقت لے کے آتا ہے. اسی لیے حضرت عباس علیہ السلام کون ہے؟ باب الحوائج، باب الحوائج. لوگ ان سے، ان کے وسیلے سے خدا سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ بعض اوقات ان کے حرم میں ہوتے ہیں، دور اور قریب سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک عالم کے بقول کہ سب کی باتیں سن لینا یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ صاحب ولایت تکوینی ہے. اگر مجھ سے 10 بندے بات کرنا شروع ہو جائیں تو ایک کی بھی بات نہیں سن سکوں گا. کجا لاکھوں لوگ ان کانوں سے نہیں سنی جاتی، وہ ولایت کے ذریعے سے سنی جاتی ہے. لاکھوں لوگ بات کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہوں اور عطا بھی ہو رہی ہو.
ایک معلم اخلاق کے درس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا، ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کی، کہا وہ شخص حضرت عباس علیہ السلام کے حرم گیا اور وہاں جا کے کہتا ہے حضرت عباس علیہ السلام سے کہ مولا میں فلاں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں فلاں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا ہے، کمزور ہوں، آپ میری مدد کریں۔ وہ شخص خود اس استاد کو سنا رہا تھا، کہا میں حرم سے باہر آیا کبھی ساری عمر رغبت ہی نہیں ہوئی، دوبارہ اس گناہ کی طرف رغبت ہی نہیں ہوئی۔ صاحب ولایت ہے، ہمارے دلوں کو بدل سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو بدل سکتے ہیں۔ ہم ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات تو کریں، ہم ان سے بات تو کریں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اور جب مانگے تو کیا مانگے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو حرم حضرت عباس علیہ السلام میں دیکھا، زری کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا مولا مجھے گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، فلاں چاہیے، یہ بھی چیزیں مانگی جا سکتی ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنے خدا کی یاد میں، اہل بیت کی یاد میں رکاوٹ نہ بنتی ہوں تو اچھی چیز، بری چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا حضرت عباس علیہ السلام سے، اے حضرت عباس وہ محبت جو آپ کو حسین سے تھی اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دیں۔